امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکشفۃ القلوب کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ جہاد تین طرح کا ہے۔ جہاد کی تین قسمیں جن سے انسان کو زندگی کے اندر ایک مسلمان کو واسطہ پڑتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی قسم کفار کے ساتھ جہاد ہے، جو ظاہری جہاد بولا جاتا ہے یا سب سے عام طور پر جو مشہور بھی عوام کے اندر وہ کیا ہے، وہ جہاد بالکفار ہے، اور جس کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لوگوں سے لڑتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو زد و کوب کرتے ہیں، ان کی گردن کشی کرتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کرتے ہیں، اللہ کا پیغام پوری دنیا میں انصاف پہ مبنی نظام پوری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے وہ جہاد کرتے ہیں، فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ جہاد کی پہلی قسم ہے جو عام طور پہ مشہور ہے۔ اور دوسرا جہاد آپ فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹے لوگوں کے ساتھ یا جھوٹے ادیان کے مالک جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ علمی مکالمہ، جو آرگومنٹلی لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو اور ڈائیلاگ، ایکسچینج آف تھاٹس ہوتا ہے، دلائل دیے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جہاد ہے جو علماء کا کام ہے، جو اسکالرز کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے کہ وہ دلائل کی فیلڈ میں بھی اسلام کی حقانیت کو ثابت کریں، اسلام کو لاجیکلی بھی مخلوق اور لوگوں کے سامنے پیش کریں، جس طرح کے وہ کوسچن ان کے سامنے ریز کریں گے رکھیں، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق سرکمسٹانسز کی ریلیونٹ جو چیزیں بھی ہوں، یہ اسکالرز کی، یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس دور کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کریں، اسلام، قرآن اور حدیث کی حقانیت کو بیان کریں۔ تو اس کے متعلق امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے، اور فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ان کے ساتھ اس انداز سے، خوبصورت انداز سے گفتگو کیجئے، دلائل دیجئے، ان کے سامنے آرگومنٹس رکھیے، لیکن کس چیز صورت میں ہی احسن، حکمت کو نہ چھوڑیے، حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ ان کو بلائیے تاکہ بات ان کے دل و دماغ میں اثر کرے اور وہ سمجھے کہ واقعی ہم غلط راستے پہ ہیں اور اسلام ایک سچا اور سچا دین ہے۔ تو یہ جہاد کی دوسری قسم ہے، امام غزالی فرما رہے ہیں۔ اور تیسری قسم کہ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ جہاد، کہ جو نفس اس کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں ہمارے راستے میں، یعنی ہماری محبت اور ہمارے پیار میں، ہدایت کو قبول کرنے میں، تزکیہ نفس کرنے میں کہ انسان گناہوں سے بچے، انسان غلط چیزوں سے بچے اور صراط مستقیم کی طرف انسان چلنے والا ہو، تو اس کے متعلق فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنا راستہ ضرور دکھاتے، لیکن کن کو؟ جاہدوا فینا، جو جہاد کریں، اپنے نفس سے لڑیں، اپنے نفس کی مخالفت کریں، ان کو اللہ راستے دیتا ہے۔ کسی کو بیٹھے بٹھائے نہیں ہے کہ وہ بستر پہ لیٹا رہے اور پھر کہے کہ میں اللہ کو ڈھونڈوں، نہیں، اپنے نفس سے جہاد تو کرنا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے، نفس کی مخالفت بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ آپ نفس سے جہاد کریں گے تو اللہ تک رسائی ملے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نفس کو پالتے بھی رہیں اور پھر کہیں کہ ہم اللہ کو پالیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جیسے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ عہدے دنیا میں لت عہدے یار لبنا ہے، یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی، ایک کو تو انسان کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ دنیا فانی کو چھوڑے اور اپنے اللہ سے دوستی کر لے۔